السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ خدشات، کچھ تحفظات جو کہ عوام اور ہمارے جمہوریہ پاکستان اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے پرٹیکولرلی یہ ایک چھپا ہوا ایک تحفظات جسے کہہ سکتے، چھپے ہوئے خدشات جسے کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور سیاسی گرما گرمی میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی یہ جو پایا ہوا، جو تھوڑا بہت بچا ہوا ایک عزت ہے، ایک ہمارے دنیا میں ایک آزاد ملک، ایک جمہوری ملک کا دعویٰ ہے، ایٹ لیسٹ وہ بھی کئی سبوتاژ نہ ہو جائے، وہ بھی کئی تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے یا پی ڈی ایم کے یا امپورٹڈ حکومت کی جو عمران خان اور اس کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز اور لیڈرشپ اور ورکرز ہیں، ان کے حوالے سے ان کا جو مقابلہ ہے، ان کا جو ایک جوڑے کراڑے ہے، ان کے جو ایک کشتی ہے، ریسلنگ ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ یہ ان خدشات کے میں اظہار کرنا چاہوں گا۔ سب کو معلوم ہے پچھلے تقریباً 40-45 دن سے یہی ڈرامہ، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے تو عمران خان اور یہ امپورٹڈ حکومت آمنے سامنے ہے، لیکن خدشات ہمیں اپنے آنے والے نسلوں اور اپنے آپ کی ہے، اور ابھی جو جنریشن ہمارے چل رہے ان ینگسٹر اور ان بچوں پہ ہم کیا ان کے اوپر کیا تاثرات چھوڑ کے جا رہے، اور ہم نے کون سے ایسی لڑائی اور مقبوضہ کشمیر سمجھ کے اس پاکستان میں ایک ماحول بنا رکھا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے میں اداروں سے پہلے ریکویسٹ اور خواست کروں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، خاص کر سپریم کورٹ اور عدلیہ جیسے ادارے کو، کہ یہ جو معاملات، جو ماحول بنایا گیا ہے، یہ میرے خیال سے کسی کے حق میں بھی نہیں ہے، مجھ سمیت میرے جیسے شخص کے حق میں بھی نہیں ہے، عوام کے حق میں بھی نہیں ہے، اور عدلیہ اور باقی اداروں کے حق میں بھی نہیں ہے، سیاسی پارٹی کے حق میں تو ہے ہی نہیں۔ لیکن چلو، سیاسی پارٹی، سیاست تو ہمارے پاکستان کے ویسے بھی ماشاءاللہ بہت نیک نام سیاست ہے، تو اس پہ تو میں بات ہی نہیں کروں گا، وہ پھر سیاسی بات ہو جائے گی۔ اچھا، میں عوامی مفاد اور اپنی پاکستانی جمہوریہ پاکستان کے مفاد کی بات کروں گا۔ تو یہ اگر حکومت یا ادارے، مینز خاص کر میں عدلیہ جیسے اداروں کی بات کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ، آرمی جیسے ادارے کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو ان کے سربراہان ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ مل کے وقت سے پہلے اور تباہی بربادی سے اور بدنامی سے پہلے ایسے کوئی حکم نامہ کیوں جاری نہیں کرتے، ایسے کوئی بات کیوں جاری نہیں کرتے، یہ ایسے کوئی تعمیل کیوں نہیں کرا سکتے، اس میں کیوں ناکام ہیں، کہ یہ لڑائی، یہ جو فسادات ہے، یہ جو معاملات ہے، یہاں پہ دونوں میں ملزم، یا دونوں کو میں اس میں برابر کے شریک ٹھہراتا ہوں، کہ دونوں پارٹیز کو، پی ایم ایل این کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک اپنا شکست تسلیم کرے، شکست تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک پاکستان کا خیال رکھے اور پاکستان کی عزت کی اور اس جمہوری ملک کے اور جمہوری اقدار کا خیال رکھے، تو میرے خیال سے دوسرا آٹومیٹکلی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں نے اپنے ایک کشتی کے میدان میں اپنے جو جنگ والا ماحول ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس 25 مئی کو جو لانگ مارچ ہو گیا، اس کی تو چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کے تمام معاملات اسکرین پر ہے، اس کے تمام جتنے بھی تشدد، ظلم، زیادتی ہوئی ہے، اس کا ایک شکوہ، اس کے ایک گلہ، اس کے ایک درد، اور اس کے رسپانس میں، اس کے ریئیکشن میں ایک یوں سمجھے کہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ ایک تضادات، یا وہ ایک اختلاف، یا وہ ایک حرکت میں، اس قسم کی حرکت پہ یا اس کے جوابی حرکت پہ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، اور وہ اندر کے ضمیر انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، بار بار پن کرتا ہے، بار بار پرک کرتا ہے، انہیں چبھتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، رائٹ؟ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ کے پی کے حکومت، یعنی وہاں کے جو ابھی سیٹنگ سی ایم ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت سمجھی جاتی ہے، تو اس محمود خان صاحب نے پرسوں جو وکلاء سے ایک خطاب میں، جو کہ عمران خان کا خطاب تھا، جو کے پی کے وکلاء بار کونسل جو ہے، اس سے خطاب تھا پشاور میں، اس میں یہ
کافی جذباتی انداز میں یہ اندیا دے دیا یا یہ اپنے تحفظات کا اظہار اس کو کہہ دے یا اس کو کھلا چیلنج کہہ دے، لیکن اس قسم کے معاملات میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے جو جذباتی انداز میں اور جو حقیقت پہ مبنی جذباتی انداز میں بات کی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پی کے اور پنجاب کے دونوں گورنمنٹ کے ادارے دونوں ہی جو ہے نا ہمارے ٹاپ بیوروکریسی اور ٹاپ جو ادارے جس میں سپریم کورٹ اور جس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو کی طرف اشارہ کر سکتے کہ ان اداروں کے ہی انڈر میں یہ سارے پنجاب اور پی کے اور سندھ اور پورا پاکستان اور اس کے تمام صوبے کام کر رہے۔ کیا وہ یہ دیکھ رہے کہ ان دونوں کے گورنمنٹ کے انڈر میں جو ادارے ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے، اپنے عوام کو، یعنی پی کے اور پنجاب کے عوام کو لڑنے دے، یا پی کے اور پنجاب کو الگ الگ پاکستان سمجھ کے یہ ایک جیسے معاملات میں الگ الگ آرڈر جاری کرنا یا الگ الگ ایک اختلاف رائے جو ہے نا وہ پیدا کرنا، کیا یہ چاہتے ادارے؟ میرے تو اداروں سے خواست ہے کہ وہ خاموشی کیوں اختیار کر چکے ہیں؟ اگر یا تو ان کی شاید کوئی کمزوری ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ادارے کمزور ہو سکتے کسی ملک یا آزاد ملک اسپیشلی اور جمہوری ماحول میں اور جمہوری اس کے ایک سسٹم میں، تو لہٰذا اس پہ خاموشی یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اداروں کے جو ٹاپ کلاس کے جو لیڈر جو سربراہان ہیں وہ کہاں پہ یہ اظہار کرتے اور کس طرح اپنے خاموشی توڑتے اور کس کے ساتھ توڑتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی خاموشی سے ایک ماحول اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ بیفور دیٹ سچویشن، یعنی مینز وہ حالت خراب ہونے سے، وہ مقبوضہ کشمیر بننے سے پہلے، یعنی پاکستان اور پھر اسلام آباد جو کہ کیپٹل سٹی ہے، تو اس جیسی جگہ کو وہ مقبوضہ کشمیر 25 مئی کی طرح دوبارہ نہ بنائے اور نہ دیکھے اور تماشگیر اور تماشائی کرنے والے نہ بنے، بلکہ ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ ان دونوں پارٹیز کو، ان دونوں صوبوں کے جو اختیارات ہیں ان کو شٹ اپ کال ایز سون ایز پاسبل دے، تاکہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم ہے عمران خان کا، جو الٹیمیٹم عمران خان نے 6 دن کا دیا ہوا ہے، اس میں تقریباً 1 دن میرے خیال سے رہ گیا، 24 آورز اور 48 آورز میرے خیال سے رہ گئے، تو ٹائم سے پہلے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنز ہی جو ہے نا وہ ایک کامیابی کا اور ایک نقصان سے بچنے کا واحد حل ہے۔ تو لہٰذا اس دونوں، کیونکہ میں نے آج جو عطا تارڑ کی ایک پریس کانفرنس ہے وہ دیکھ لی، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جوابی کانفرنس تھا کس کے حوالے سے، محمود خان کے کل جذباتی باتوں کے، یا جو حقیقت میں اپنے تحفظات کے سپریم کورٹ سے ایک شکوے کی صورت میں اور سپریم کورٹ کے طرف رجوع کرنے کی صورت میں اس نے ایک اظہار کیا، تو اس اظہار کا میرے خیال سے یہ ایک جوابی وار تھا۔ تو کیا ہم پنجاب کے صوبے، پنجاب کے گورننس، پنجاب کے پولیس، پنجاب کے جو انڈر میں جتنے بھی ادارے وہ، اور پی کے پولیس، پی کے ادارے کا پی کے عوام اور پنجاب کے عوام اس کے لڑنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان سیاستدانوں کے چکر میں اپنے ملک کی معیشت، اپنے ملک کی جو تباہی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت بچی ہے، جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے ہمارے دنیا میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، ایک آزاد ملک، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، تو کیا وہ بھی ہم بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی ہم خاک میں ملانا چاہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ہم بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے تو مجھے اس طرح کے کچھ خدشات نظر آ رہے ہیں، اور کچھ بادل منڈلائے جا رہے ہیں، کچھ بادل ایسے خطرناک قسم کے طوفان کی صورت میں محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال اپنے جگہ پہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ کہتے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اداروں نے رول ادا کرنا ہے، اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاص کر اس جو لاقانونیت، یہ جو عوام پہ، خاص کر اپنے ہی پاکستانی عوام پہ یہ تشدد، ظلم اور زیادتی کا ایک ماحول ونس اگین جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، وہ بھی اس کا بھی حساب کتاب لینا چاہیے جس کی بھی غلطی ہے، لیکن عام طور پہ حکومت کی غلطی ہے، کیونکہ حکومت نے اس سے پہلے جلسے کیے، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ اسپیشلی سپریم کورٹ جیسے ادارہ، اس کو ان چیزوں کا ایک
یوتھ سے کہ ایک کیا ایک سٹانس لینا چاہیے اور اس پہ ایک پراپر حکم نامہ جاری کرنا چاہیے اور ان کو شٹ اپ کال دینا چاہیے۔ باقی آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ عوام اس ملک کے تحفظ بہتر جانتے ہیں اور اصل میں ایسٹس ہم عوام ہی ہے اس ملک کا، تو آپ لوگ سچ اور حق کا ساتھ دیجئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بینگ پاکستانی اور بینگ مسلم، ادر مذاہب والے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن بینگ مسلم میجارٹی ہے، تو بینگ مسلم آپ انصاف اپنے ساتھ، اپنے آنے والے نسلوں کے ساتھ اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ جو کہ بہت سارے قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے، کسی پارٹی سے بالا تر ہو کے آپ اس کے حق میں فیصلہ خود بھی سنائیں اور رائے دیں، اور رائے آپ سوشل میڈیا کے تھرو دے سکتے، اور ہمیں بھی اپنے رائے سے آگاہ کریں کمنٹس کے تھرو، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پلیز، میرے خواست ہے، تاکہ مجھے بھی ایک حوصلہ ملے اور میں آپ کے ساتھ حق اور سچ کی کوشش کروں اور اس پہ پابند رہوں اور اس کے مطابق آپ کو اس طرح کے معلومات دیتا رہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔